سوال میرے دماغ میں کافی زمانے سے چل رہا ہے. ہمارے یہاں امام کا تصور جو ظاہراً ہے وہ پیش امام ہوتا ہے, وہ ایک سادہ سا آدمی ہوتا ہے جو خطیب ہوتا ہے, جو نماز کی ذمہ داری اٹھاتا ہے, اس کا علم بھی محدود ہوتا ہے. اس سے زیادہ آگے چلے جائیں تو ہمارے مکتب کے امام ہوتے ہیں, وہ احادیث کے اوپر, روایت کے اوپر, احکام کے اوپر, فقہ کے اوپر بڑا ایک خوبصورت دسترس رکھتے ہیں, اس کو ہم امام کہتے ہیں. مگر یہ امام اور یہ امامت مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ سائنس والا کیمسٹری کے حوالے سے سوال پوچھے تو اس کو جواب دیا جائے, فلکیات کے حوالے سے سوال پوچھے تو جواب دیا جائے. کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, کوئی حد ہی نہیں ہے. دراصل یہ امامت ہے کیا ہے, اس کا تعارف کیا ہے حضرت امام جعفر صادق کے یہ کمالات کہ ہر فیلڈ میں آپ کے شاگرد موجود ہیں, یہ معجزہ, یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھیے, اسی کو علم لدنی کہتے ہیں. جی اسی کو باب مدینۃ العلم سے متصل ہونا کہتے ہیں, کہ جہاں پر کوئی لمٹ نہ ہو, جہاں پر لامحدودیت ہو. کتاب الخصال میں ایک روایت ہے کہ خود مولا جعفر صادق علیہ السلام کہتے تھے کہ اِنَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَ 12,000 عالم, اللہ سبحانہ وتعالی نے 12,000 عالم خلق کیے ہیں. کل عالم منہ اکبر من 7 سماوات و 7 اراضین, جن میں سے ہر عالم تمہارے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے زیادہ بڑا ہے. اللہ وَأَنَا الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ, اور میں ان تمام عالمین پر اللہ کی حجت ہوں. یعنی مجھ سے ان تمام عالموں کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہو, زمین و آسمان کے بارے میں پوچھنا چاہو, جنت جہنم کے بارے میں پوچھنا چاہو, ملائکہ اور جنات کے بارے میں پوچھنا چاہو, اور انبیاء ما سلف کی تاریخ اور ان کی تعلیمات پوچھنا چاہو, سائنس پوچھنا چاہو, کیمسٹری پوچھنا چاہو, طب پوچھنا چاہو, فقہ پوچھنا چاہو, تو جو ان کے جد علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو, وہی دعویٰ تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام کو وہ امام آپ نہیں کہہ سکتے کہ جس طریقے سے آپ نے وضاحت بھی کی کہ ہم ایک امام کا لفظ کبھی امام جماعت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے تاریخ میں جو بڑے مقتدر اور بڑے نام گزرے ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, یہ فقہ کے امام ہیں. اس طریقے سے امام فخر الدین رازی وہ تفسیر کے امام ہیں, امام ذہبی وہ حدیث کے امام ہیں. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام محدود نہیں ہے کہ مثلا فقہ یا حدیث یا تفسیر یا رجال یا سائنس یا طب یا فلکیات یا زمین اور آسمان جو ما قبل ہو چکا ہے اور جو کچھ آنے والا ہے. گویا امام جعفر صادق علیہ السلام کے آپ کلام کو دیکھیں گے تو اس میں سب کچھ آپ کو ملے گا, ثریا سے لے کر عرش سے لے کر فرش تک سب کچھ آپ کو امام کے کلام میں ملے گا. اس خاطر ہے کہ امام ابو حنیفہ کے بھی استاد تھے, امام مالک کے بھی استاد رہے امام جعفر صادق علیہ السلام, براہ راست استاد رہے. اس کے بعد امام مالک ابن انس استاد رہے امام شافعی کے, اور پھر امام شافعی استاد رہے امام احمد ابن حنبل کے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام بالواسطہ یا بلا واسطہ تمام ائمہ اربعہ کے امام رہے. اور امام ابو حنیفہ تو یہ فرماتے تھے کہ ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد, امام ابو حنیفہ جیسی ہستی کی ایک سند ہے کہ میں نے امام جعفر صادق سے بڑھ کر کسی کو فقیہ تر نہیں دیکھا, ان سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں تھا. اس کے بعد پھر فرمایا کہ لولا سنتان لہلک النعمان, اگر میں نے جعفر صادق کی خدمت میں وہ 2 سال نہ گزارے ہوتے جو میں ان کی شاگردی میں تھا تو میں نعمان ہلاک ہو جاتا. پھر امام مالک یہ فرماتے تھے کہ میں نے جعفر صادق کو 3 حالتوں سے خالی نہیں دیکھا, اما مصلیاً یا وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, و اما صائماً یا وہ روزے دار ہوتے تھے, و اما یقرأ القرآن یا وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے. اور پھر فرمایا کہ ما رأیتہ قط یحدث عن رسول اللہ الا علی الطہارہ, کہ وہ کبھی بھی حضور سے کسی کلام کو بیان ہی نہیں کرتے تھے مگر یہ کہ حالت طہارت ہی میں ہمیشہ اس کلام کو بیان کرتے تھے, اس لیے کہ یطہرکم تطہیرا کے وارث اور حامل تھے. اور پھر کہا کہ ما رأت عین, امام مالک ابن انس نے یہ کہا ہے تہذیب التہذیب میں, ابن حجر اسقلانی نے اسے لکھا ہے کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی دل میں خطور کیا کوئی ایسا بشر کہ جو جعفر صادق سے افضل ہو علم میں, علماً و عبادتاً و ورعاً, علم میں, عبادت میں, ورع میں. اس لیے کئی مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام ان بزرگان کی اصلاح بھی فرمایا کرتے تھے. مثلا خود امام ابو حنیفہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, تو کھانے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام چونکہ استاد ہیں تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین, خدا کا شکر بجا لائے, اور فرمایا اللہم ھذا منک و من رسولک, کہ اے پروردگار یہ جو کھانا میں نے کھایا ہے یہ تیری جانب سے تھا, اللہم ھذا منک و من رسولک صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ کھانا تیرے رسول کی جانب سے تھا. آپ غور کیجئے گا
کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی توحید پر حرف آ جاتا ہو کہ ہم یا رسول اللہ مدد کہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ قرار دیں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب کہا کہ پروردگار یہ کھانا تیری طرف سے تھا اور تیرے رسول کی طرف سے تھا, تو امام ابو حنیفہ نے سوال کیا کہ یا ابا عبداللہ, کیونکہ امام جعفر صادق کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے, جو امام حسین علیہ السلام کی کنیت ہے وہی امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی کنیت ہے. تو یا ابا عبداللہ اجعلت مع اللہ شریکا, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے جب یہ کہا کہ اے خدا یہ کھانا تیری طرف سے تیرے رسول کی جانب سے تھا تو اس میں کہیں کوئی شرک تو نہیں ہو گیا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے, سورہ توبہ کی آیت پڑھی کہ وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ, کہ جب تم تنگ دست تھے تو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے تمہیں غنی بنایا. تو یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اپنے فضل کی بات کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ذکر کیا ہے. تو جتنا فضل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے. لہذا اگر کھانے پر یہ کہا جائے کہ پروردگار یہ تیری جانب سے تھا اور تیرے حبیب کی جانب سے تھا, تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے. فلسفہ ہی بیان کر دیا, لکیر کھینچ دی آپ کی اس گفتگو نے جو دسترخوان پہ ہوئی حضرت امام ابو حنیفہ کے درمیان اور امام جعفر صادق آپ کے درمیان. اس گفتگو نے تو لکیر کھینچ دی ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ آپ نے اللہ کے رسول کا نام اللہ کے ساتھ لیا ہے تو شرک کر دیا, یہاں آپ نے میلاد کر دیا تو شرک کر دیا, یا رسول اللہ کہہ دیا تو شرک کر دیا. تو آپ نے بہت واضح لکیر کہہ دی.